السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹاک کی حلال و حرام سے متعلق میں اسلامک اسٹاک اسکرینر کو ہی پریفرنس کیوں دیتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے اور اس ایپلیکیشن کی الگ سے کیا خصوصیت ہے اور کیا بینیفٹس ہیں، تو سنتے ہیں اسلامک اسٹاک اسکرینر کو جو رن کر رہے ہیں انہی کی زبانی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ جی، اگلا سوال یہ ہے کہ اگر اتنا سب ہونے کے بعد میں اگر پوچھوں کہ ہم فائنلی بولیں کہ کیوں ہم اسلامک اسٹاک ایپ فالو کریں، اگر آپ کو فائنل پوائنٹس میں بتانا ہے۔ ہاں جی، صحیح بات ہے۔ بہت سارے ایپس ہیں، آپ کسی کو بھی فالو کر سکتے ہیں، ہے نا، جو شریعہ کو اچھی طرح فالو کر رہے ہیں، رول ریگولیشن کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی اسٹاک، کوئی بھی جو اسلامک اسٹاک اسکرینر ہے، ڈفرینٹ نام سے بھی ہو، تو آپ کسی کو بھی فالو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میری ایک رائے یہ ہے کہ فالو کرے تو کسی ایک کو ہی فالو کرے، فالو کرے تو کسی ایک کو ہی فالو کرے، دو ناؤں میں پیر نہیں رکھنے کا۔ ایک کو کیوں فالو کرے، دو کو کیوں نہ کرے فالو؟ اس کی وجہ یہ ہے، سب سے پہلے تو آپ یہ کر لیں کہ ایک دفعہ اچھی طرح سے جس بھی ایپ کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، آپ خود سے اس پہ ریسرچ کر لیں، خود سے اس پہ ریسرچ کر لیں اور دیکھ لیں کہ ان کا جو طریقہ کار ہے اسکریننگ کا، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یا اس میں کچھ کمی ہے۔ آپ سب کچھ دیکھنے کے بعد اپنا فیصلہ کر لیں کہ ہاں ہم اس ایپ کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر چینج نہ کریں، اس کے بعد پھر اپنے آپ کو چینج کبھی یہ کبھی وہ نہ کریں، وہ کریں گے تو پرابلمس ہوگا۔ کیا پرابلمس ہوگا؟ میں ڈاکٹر صاحب تھوڑا اگلا سلائیڈ اگر آپ دکھائیں تو میں بتاؤں کہ پرابلم کہاں ہوگا۔ جی، یہ ہمارے بلاگ میں بھی آلریڈی موجود ہے، تو ساتھ ہی اس کو سمجھ لیں کہ اگر آپ دو ایپس کو فالو کریں گے تو پرابلمس کیسے ہوگا۔ تو نو دا ریزن آف ڈفرینسز، شریعہ کمپلائنٹ اسٹاکس میں بہت سارے ڈفرینسز ہیں الگ الگ ایپس میں، اس کا ریزن کیا پہلے اس کو ہم سمجھ لیں۔ کسی بھی اسکریننگ والے کو ہم خراب، یا مطلب خراب نہ بولیں، اچھا تو بولیں، ہم خراب نہ بولیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ ان کا اسکریننگ کا کرائٹیریا کیا ہے۔ پہلے آپ اچھی طرح پتا کر لیں، اگر آپ اس کرائٹیریا سے اتفاق کرتے ہو تو فالو کریں، اگر اتفاق آپ نہیں کرتے تو آپ دوسروں کو فالو کریں، پھر اس کو خراب نہ بولیں۔ اب جیسے کوئی آدمی آمین زور سے بولتا ہے، کوئی آمین دھیرے بولتا ہے، تو دونوں بعض اپنے اپنے احادیث سے آپ دوسروں کو خراب نہ بولیں، نہ زور بولنے والوں کو خراب بولیں، نہ آہستہ بولنے والوں کو خراب۔ آپ کو جو اچھا لگتا ہے اس کو آپ فالو کریں بس۔ تو اسی رولز کو بھی یہاں اپنائیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ایپس والے صحیح سے فالو کرتے ہیں، اس کو آپ استعمال کریں بس، اب دوسروں کو خراب بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں سمجھیں، آپ پر یہاں لکھا ہوا ہے کرائٹیریا ٹو بی شریعہ کمپلائنٹ اسٹاکس، پھر یہاں لکھا ہوا ہے دوسرے کھانے میں وائی ڈفرینسز ان ڈفرینٹ اپلیکیشن، الگ الگ اپلیکیشن میں ڈفرینس کیوں ہے۔ تو پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں 5 رولز لکھا ہوا، رول 1، رول 2، رول 3، رول 4، رول 5۔ یہ وہی ہے جو دیوبند کے فتاوے کے حساب سے جو رولز ہے اسی کو یہاں پر لکھا گیا ہے۔ کور بزنس حلال ہونی چاہیے، پہلا۔ نمبر 2، انکم فرام نن شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ لیس دین 5 ہونی چاہیے، ٹھیک ہے بھائی۔ نمبر 3، انٹرسٹ بیئرنگ ڈیٹ ٹو ٹوٹل ایسیٹس لیس دین 33 ہونی چاہیے۔ نمبر 4، ان لیکوڈ ایسیٹس ٹو ٹوٹل ایسیٹس ریشیو گریٹر دین 20 ہونی چاہیے۔ نمبر 5، نیٹ لیکوڈ ایسیٹس ورسز مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو ہے وہ نیٹ لیکوڈ ایسیٹ لیس دین مارکیٹ کیپ ہونی چاہیے۔ اس کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں، یہ پورے رولز کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلامک اسٹاک اسکرینر والے اس کو فالو کرتے ہیں اور یہ ویلو کو فالو کرتے ہیں۔ یہ مین چیز اس کو دیکھنا ہے، اس کو تو سب کوئی فالو کرتے ہیں۔ انکم فرام نن شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ ہر ایپس والے فالو کرتے ہیں، کوئی بزنس حلال ہوگی ہر ایپس والے تقریباً فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انٹرسٹ بیئرنگ ڈیٹس ہر اسٹاکس والے فالو کرتے ہیں، تھوڑا سا ایسیٹس میں ڈفرینس آتا ہے اس میں، لیکن یہ ویلو جو ہے نا یہ الگ الگ ہوتا ہے دوسرے ایپس میں۔ تو اب اس کو ہم یہاں اس لائن سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کور بزنس کو حلال ہونا چاہیے، رول 1 ہمارا بتا رہا ہے۔
تو lack of information about the core business of the company may cause differences in compliant and non-compliant. کسی بھی کمپنی کے ویب سائٹ پہ آپ کس ویب سائٹ پہ جا کے پڑھ رہے ہیں، آپ کس سورسز سے جا کے اس کمپنی کے بارے میں، کمپنی کے بزنس کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہیں، وہ ہمیں نہیں پتا. وہ اسلامک اسٹاک ایکسچینج والے کہاں جا کے پڑھ رہے ہیں، فلاں اسٹاکس والے کہاں جا کے پڑھ رہے ہیں، نہیں پتا ہمیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کو وہاں سے کیا سمجھ میں آئی کہ اس کا بزنس یہ ہے اور یہ نہیں ہے، یہ ہے تو حلال ہے، یہ ہے تو حرام ہے. تو یہ اگر لیک آف انفارمیشن ہوگا تو کور بزنس پہ فرق پڑ جائے گا. کہ ہو سکتا ہے اسلامک اسٹاک اسکرین والے اس کور بزنس کو انہوں نے حلال لکھا ہو، کیونکہ ان کے اپنے اسٹڈی کے مطابق یہ کام سارے حلال تھے. لیکن دوسرے جو ایپس والے ہیں وہ جہاں سے اسٹڈی کیے وہاں پر کچھ ان کو ایسا لگا کہ بزنس کا بہت سارا حصہ حرام والا حصہ ہے، تو وہ اس کو نن کمپلائنٹ لکھیں گے. تو یہ اس وجہ سے ڈفرینس آ سکتا ہے، پہلی بات. دوسری بات، انکم فرام نن شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ ہم لوگ فالو کرتے ہیں لیس دین 5 ہونی چاہیے. اب یہاں دیکھیں لیس دین 5 اور لیس دین 3. سم پیپل کنسیڈر لیس ویلو، سم پیپل ڈونٹ کنسیڈر BFSI انکم از نن شریعہ فور IT کمپنیز. یہاں 3 باتیں ہیں. کچھ ایپس والے لیس دین 3 مان کے چلتے ہیں. اچھا، کچھ ایپس والے BFSI انکم اس کو نن شریعہ مانتے ہی نہیں ہے، اس انکم کو نن شریعہ انکم مانتے ہی نہیں ہے، اور کچھ اس کو نن شریعہ انکم مانتے ہیں. تو جب یہ کیلکولیٹ کریں گے نا نن شریعہ انکم جب یہ کیلکولیٹ کریں گے تو یہ اسلامک اسٹاک اسکرین والے اس کو بھی ایڈ کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو نن شریعہ مانتے ہیں. ہو سکتا ہے دوسرے ایپ والے اس کو نہیں مانتے تو یہ اس کو ایڈ نہیں کریں گے. اب جب نہیں کریں گے تو پھر اس کا ویلیو میں ڈفرینس آئے گا تو پھر کمپلائنٹ ان کمپلائنٹ میں ڈفرینس آئے گا ہی آئے گا. یہ دوسری وجہ ہے. ٹھیک ہے. تیسرے رولز میں ہم نے کیا دیکھا ہے، انٹرسٹ بیئرنگ ڈیٹ ٹو ٹوٹل ایسیٹس لیس دین 33%. اس میں 2 چیزیں ہیں. کچھ لوگ ٹوٹل ایسیٹس کو مانتے ہیں بیس، اور کچھ لوگ مارکیٹ کیپ کو مانتے ہیں بیس. تو یہ ایک بڑا ڈفرینس آ گیا، دونوں کا ویلیو الگ الگ ہوتا ہے. جب یہ حساب کریں گے تو لیس دین 33% میں ہو سکتا ہے کسی کا کم آئے، کسی کا زیادہ آ جائے. یہ پہلا ریزن ہے، یہاں بھی آپ کو ڈفرینس مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے وجہ سے بھی آپ کو ڈفرینسز ملے گا. نمبر پہلا ایسیٹس اینڈ مارکیٹ کیپ. نمبر دوسرا پوائنٹ رول 3 میں کیا ہے، کوئی 33 مانتے ہیں، کوئی 33.33 مانتے ہیں، اور کوئی 37 مانتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی ڈفرینس آ جائے گا پھر. ٹھیک ہے. نمبر چوتھا، ان لیکوڈ ایسیٹس ٹو ٹوٹل ایسیٹ ریشیو ہم مانتے ہیں گریٹر دین 20 ہونی چاہیے. لیکن بعض لوگ گریٹر دین 20 کی جگہ بعض لوگ گریٹر دین 25 مانتے ہیں، بعض 33.33 مانتے ہیں، اور بعض گریٹر دین 50 مانتے ہیں. تو ہمارا تو 20 سے بڑا تو ہم نے حلال کیا، لیکن جو 50 سے اوپر مانتے ہیں، 50 سے اوپر مانتے ہیں، وہ تو اس کو حلال نہیں کریں گے، وہ تو حرام کر دیں گے اس کو. یہاں بھی ڈفرینس آ جائے گا. ٹھیک ہے. لاسٹ، نیٹ لیکوڈ ایسیٹ ورسز مارکیٹ کیپٹلائزیشن، یعنی نیٹ لیکوڈ جو ہے وہ لیس دین مارکیٹ کیپ ہونی چاہیے. بعض تو اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہیں. رول نمبر 5 کو بعض ایپس والے کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہیں. تو جو اس کو کنسیڈر کرتے ہیں ان کے ویلیو میں ہو سکتا ہے یہ حرام ہو جائے، لیکن چونکہ تو کنسیڈر کرتے ہی نہیں ہے تو اس کو حلال ہی لکھیں گے، تو کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے اس کو، تو 4 کو ہی فالو کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ساری وجوہات سے وہ کمپلائنٹ نن کمپلائنٹ میں ڈفرینس ہوگا. اسی لیے آپ کسی ایک کو ہی فالو کریں. سب سے پہلی بات ہم نے یہ کہی. اب سوال یہ تھا کہ وائی شوڈ وی فالو اسلامک اسٹاک ایپ. ٹھیک ہے. تو اس میں کچھ ایسی خصوصیت ہے نا جس کے وجہ سے ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس ایپس کو فالو کرو. وہ خصوصیت کیا ہے کہ اس ایپس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہے.
یہ ایک ایسا یونیک ایپ ہے جس میں آپ سارے کرائٹیریا کے ویلیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور خود سے بھی کراس ویریفائی کر سکتے ہیں کہ وائی پرٹیکولر اسٹاک کمپلائنٹ اور نان کمپلائنٹ. اور اگر آپ کو کچھ ڈسکرپنسی یا ان ایکوریسی دکھتی ہے تو آپ ہماری ٹیم کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہماری ٹیم آپ کو فوراً رپلائی کرے گی. اور ساتھ ساتھ ہم نے نیو اپڈیٹ میں اسکریننگ نوٹس کا سیکشن ایڈ کیا ہے جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. یہ اس ایپ کی ایک یونیک سہولت ہے جو دوسری جگہ آپ کو نہیں ملے گی. دوسری بات، اس ایپ میں تقوی سیٹنگ نام کر کے ایک بٹن ملے گا آپ کو، جس میں آپ اپنے تقوی کے اکارڈنگ اور بھی زیادہ اسٹرکٹ اور مور کنزرویٹو سیٹنگ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ یعنی اگر مان لیجئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ انٹرسٹ بیئرنگ ڈیبٹ زیرو ہم لیں گے، انٹرسٹ بیئرنگ ڈیبٹ جو ہے ہم کو زیرو چاہیے، تو آپ اس سیٹنگ میں جا کے زیرو ایڈ کر دیں، زیرو اپنا ویلو ڈال دیں. اس کے بعد جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو جو اسٹاکس ملے گا وہ زیرو ڈیبٹ والا ہی ملے گا. تو یہ اس طرح کا ایک سیٹنگ ہے. اس میں اور بھی دوسرے سیٹنگز ہیں. آپ اپنے اعتبار سے اس سیٹنگز کر کے اس کے مطابق اپنے اسٹاکس کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسی اسٹاکس میں ملے گی، آپ کو دوسری جگہ نہیں ملے گی. تو ہم سجیسٹ تو یہی کریں گے کہ آپ اس کو استعمال کریں تاکہ آپ یہاں پر اپنے سے بھی خود سے بھی ریسرچ کر سکتے ہیں اور آپ ویلو سب آپ کے سامنے نظر آتا ہے کہ یہ کمپلائنٹ کیوں ہے، کمپلائنٹ نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، کمپلائنٹ ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. ہوپ میں آنسر دے چکا ہوں. جی جی ڈاکٹر جی، صاحب. بہت کلیئر آنسر دیے ہیں. ایپلیکیشنز پہ بھی ہیں. یہاں پہ میں کچھ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کچھ لوگ ایپ کو بغیر ای میل کی آئی ڈی سے لاگ ان کرے دیکھتے ہیں تو ان کو چینجز نظر نہیں آئیں گے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے ایپلیکیشن کو ہر وقت لاگ ان میں رکھیں. جب بھی شریعہ کمپلینٹ دیکھتے ہیں لاگ ان ہونا فرسٹ ضروری ہے. سیکنڈ، کچھ لوگ بولتے ہیں میرے ایپ میں جو ہے وہ ایک پرٹیکولر اسٹاک کمپلینٹ بتا رہا ہے لاگ ان کے بعد اور ایک میں نان کمپلینٹ بتا رہا ہے. بھائی اس کو آپ تقوی سیٹنگز دیکھیں. جو ابھی یہاں پہ جو دکھائی گئی وہ تقوی سیٹنگز آپ رکھیں گے تو آپ کو وہ کمپلینٹ سٹیٹس اس حساب سے دے گا. بہت بہت شکریہ اپنے آفتاب بھائی. اب آپ کو آخری ضرور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اپنا ڈی میٹ اکاؤنٹ ابھی تک آپ نے اوپن نہیں کیا ہے تو آپ اس میں سے کسی میں بھی اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں. لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے آپ اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ حافظ.